حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرائی اور اس کے احیاء میں گزری، اور آپ کے بارے میں یہ صحابہ اکرام میں مشہور تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو تلاش کیا کرتے تھے کہ مجھے کوئی ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو میں اس پر فوری عمل شروع کر دوں، اور آپ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا کرتے فوری اس پر عمل کر دیا کرتے، تاخیر نہ کیا کرتے۔ اور آپ کے بارے میں صحابہ اکرام یہ فرمایا کرتے ہیں، آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کے بارے میں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں، انہ کان یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآثارہ وحالہ واقوالہ ویتہم بہ۔ اس کو یہ ابانۃ الکبریٰ میں اور اس کے علاوہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں بھی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، احوال، اقوال، ہر چیز پر عمل کیا کرتے تھے، اس کی اتباع کیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا وَيَتَّهِمُ بِهِ، اور باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے احیاء میں اور عمل پیرائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو مسلمان بھی کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لیٹ کرے، اس کو چاہیے کہ 3 دن کے اندر اندر اس وصیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے وہ وصیت لکھی ہوئی رکھ لے اگر وہ کسی کے نام پر کوئی بھی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی تو آپ فرماتے ہیں، ما مرت علیہ لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندی وصیتی۔ اس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سننے کے بعد کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ میرے پاس جو میں کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہوں وہ میرے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ ہر لمحہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر وصیت لکھی ہوئی میرے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے۔ کمی ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، لیکن افسوس کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عادت نہیں بناتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی عادت بنا کے بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے۔ جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں، سلام لیتے، ملتے، آپ ان کو پکڑ کر بازار میں لے جاتے۔ کچھ دن اسی طرح ہی کیا تو حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوال کر دیا، پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، آپ مجھے روزانہ بازار میں لے کے چلے جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ آپ کچھ بیچتے ہیں، بس بازار جاتے ہیں، وہاں سے جو ملتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، تو وجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ بازار میں کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، نغدو من اجل السلام نسلم علی من لقینا۔ آپ نے فرمایا ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، سلام، اس کو عام کریں، پھر ہم جس کو ملتے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عام ہو جائے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سنت کی اشاعت اور احیاء سنت کے لیے بازار میں چلے جایا کرتے۔ ہم تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ویسے ہی کسی کے پاس گزرتے ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے، اور اگر سلام کر بھی لیں تو ہمارے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، یا پھر سلام کریں تو صحیح طریقے سے ہم کسی سے سلام ہی نہیں لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کسی کو سلام کرنا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سنت مبارکہ کو عام کرنا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ ایک شامی شخص تھا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ کیا حج تمتع کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہم عمرہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کے والد محترم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تھا،
تو جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نا، تو آپ نے یہ جملہ سن کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ارائیتا ان کانا ابی نہا انہا وسناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی نتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، میرے والد نے اگر کسی چیز سے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو، تو بتائیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب یعنی اپنے والد کی بات کو مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے، بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کے والد کی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات مانیں گے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی بات کو ترجیح نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دی ہے، اور ساری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے والدین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے جب ان کے مخالف کو کول آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یقیناً کوئی فرمان ہوگا، کیونکہ آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر نہیں چلا کرتے تھے، لیکن یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے، اور اس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام ابو یعلا نے اس کو مسند میں روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو مسند میں روایت کیا ہے۔ یہاں ان کا مقصود یہ تھا کہ جو ان تک حدیث پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی ترجیح دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا ایک طریقہ تھا کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے، گھر میں ہوتے، کہیں جاتے، تو آپ کو یاد ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تھے تو کس انداز سے گزرے تھے، پھر آپ اسی طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے کے مطابق ہی آپ چلتے ہیں۔ ایک حضرت مجاہد فرماتے ہیں کنا مع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی سفر فمر بمکان فحاد عنہ فسئل لما فعلت فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جا رہے تھے ایک سفر میں، تو رستے میں ایک جگہ آئی جہاں پر آپ تھوڑا سا جھکے، اور جھک کر جب آپ تھوڑا آگے بڑھے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بھی یہاں سے گزرے اور آپ نے بھی اسی طرح کیا، تو میں نے بھی اسی طرح کر لیا۔ اسی طرح ایک مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک درخت ہوا کرتا تھا، وہاں سے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرا کرتے تو اپنے آپ کو جھکا لیا کرتے، پھر آگے جا کے سیدھے ہو جایا کرتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلربا اداؤں کو اپنایا ہے، زندگی تو انہی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں گزاری اور اس کے احیاء میں گزاری۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء کیسے کیا کرتے تھے؟ ایک تو پریکٹیکلی کر کے دکھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور دوسرا آپ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھایا کرتے۔ اس طریقے سے بھی آپ احیاء سنت میں اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اپنی ذاتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا لیں اور اپنے کردار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو شامل کر کے سنتوں کو اپنی عادت بنا لیں تو یقیناً ہم بھی ایک اچھے انسان اور اچھا معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انہوں نے احیاء سنت میں کردار ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احیاء سنت میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی جب اٹھیں، ہم بھی جب بیٹھیں، ہم بھی جب لوگوں کے پاس جائیں، جب ہم بھی کہیں سے گزرنے لگیں، کسی کو سلام کرنے لگیں، کسی سے میل ملاپ رکھنے لگیں، سلام دعا کرنے لگیں، تو پھر ہمارے ہر طرز عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔